बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ मुकर्रम अब्बास। नाजरीन, इकबाल ने क्या खूब कहा था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। इकबाल का शाहीन आज भी ज़िंदा है। मेहनत, सलाहियत और काबिलियत आज भी हमारे नौजवानों में मौजूद है। आज मेरे दरमियान एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर बोर्ड में ICS में साल 2019 के इम्तिहानात में बोर्ड में ICS ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की और इकरा कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का, अपने वालिदैन का, अपने इलाके का और अपनी कौम का नाम रोशन किया। मेरे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं ICS ग्रुप में आज़ाद कश्मीर भर में पहली पोजीशन हासिल करने वाले नौजवान मोहम्मद शाहज़ेब खुर्शीद साहब। आज के इस प्रोग्राम में हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कामयाबी उन्होंने कैसे हासिल की, और उम्मीद करेंगे आज के ये प्रोग्राम, आज के ये इंटरव्यू हमारी यंग जनरेशन के लिए, हमारे नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन का बाइस बनेगा। शाहज़ेब, आपको बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह आप बड़ी मोटिवेशन का बाइस बने हैं। ये जो कामयाबी आपने हासिल की है, आप क्या समझते हैं इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? किस तरह आपने ये कामयाबी हासिल की? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे इनवाइट किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कामयाबी से नवाजा। उसके बाद मैं अपने उस्ताज़ इकराम का, अपने वालिदैन का दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे वक्तन फ़वक्तन मुझे मोटिवेट करते रहे। कोई भी मुझे तकलीफ़ परेशानी कोई भी तो उन्होंने मुझे गाइड किया। उसके बाद मेरी अपनी भी मेहनत है, और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस मेहनत के पीछे दो शख्सियत हैं, उनका एक बड़ा हाथ है, एक उस्ताज़ इकराम का और एक मेरे वालिद साहब का, जो मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मेरे वालिद भी हैं और उस्ताद भी हैं मेरे लिए, जो बचपन से जिन्होंने मुझे गाइड किया और इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने ज़िले के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर सका। अभी मौजूदा दौर का जो स्टूडेंट है, मेहनत नहीं करता, मोबाइल पे टाइम वेस्ट करेगा, अपने दोस्तों के साथ बैठेगा और उनके साथ गपशप करेगा, तो आपकी क्या रूटीन रही है और ये पोजीशन जो आपने हासिल की है, तो उसके लिए एक नौजवान को अपना टाइम किस तरह स्पेंड करना चाहिए? स्टूडेंट का इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। जब आप फील्ड चूज़ करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में। जब आपका इंटरेस्ट होगा ना इस फील्ड में, तो आप उसको टाइम देंगे, एक टाइम टेबल के हिसाब से आप उसे फिर पढ़ेंगे। जब आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो आप फिर डिस्ट्रैक्ट होंगे, दूसरी चीज़ों में लग गए, उधर लग गए। बाकी मेरे टाइम टेबल के हिसाब से ये था कि मुझे रोज़ का काम रोज़ करने में जो मेरी आदत थी ना, वो ठीक थी, और मेरे वालिद साहब ने मुझे ऐसे तैयार किया था। ये एक बड़ी वजह है कि रोज़ का काम रोज़ अगर आप करेंगे तो कामयाबी आपके लिए। जब आपके एग्ज़ाम्स हुए, आपने पेपर दिया, आपको यकीन था कि आप पोजीशन हासिल करेंगे या उसमें थोड़ा डाउट था? नहीं, मैं जब पेपर दिया तो मुझे यकीन था कि मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए थे, क्योंकि एक तो मेरे फर्स्ट ईयर के भी रमज़ान में हुए थे पेपर और सेकंड ईयर के भी रमज़ान में हुए थे पेपर, और मुझे उम्मीद थी कि बेहतर होंगे क्योंकि अच्छे हुए थे मेरे पेपर बहुत। तो आपको कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख्याल आया कि आप बोर्ड में पोजीशन ले सकते हैं? जब मैंने ICS रखी ना, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि आप मेडिकल कर लें, प्री इंजीनियरिंग कर लें। मुझे एक बार कहा सिर्फ कि वो कर लें, फिर मैंने कहा नहीं, मेरा शौक़ कंप्यूटर में है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ICS करूँ और पोजीशन भी लूँ इंशाल्लाह। मेरा था, शुरू से ही था कि एम था मेरा कि मैंने पोजीशन लेनी है। वालिद साहब ने कहा ठीक है, फिर ICS कर लें आप। जब मैं इधर इकरा में आया तो नसार साहब उस वक्त प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने भी यही कहा मुझे फिर कि बेटा मुझे आपसे पोजीशन चाहिए। मैंने भी सर से कहा इंशाल्लाह मैं आपको पोजीशन लेके दिखाऊंगा। फिर मैंने अपने एम के लिए मेहनत की, उसके लिए तैयारी की, स्ट्रगल की, और आज इस मकाम पे हूँ कि अपने ज़िला के लिए गोल्ड मेडल हासिल करें। आप हमारे नाजरीन को अपनी शख्सियत के बारे में बताएं कि बीइंग अ ह्यूमन आप कैसे हैं, और क्या आप समझते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है, तालीम है, नसाब है, यह हमारे कैरेक्टर से भी रिलेटेड है या नहीं? आपकी तालीम आपके कैरेक्टर से बहुत लिंक होती है। आपके दिल में अगर इंसानियत के लिए, अपने उस्ताद के लिए, वालिद के लिए इज़्ज़त नहीं है ना, तो वो तालीम किसी काम की नहीं है, वो तालीम खोखली तालीम है। मैं ये समझता हूँ कि आपके दिल में उस्ताद के लिए इज़्ज़त होनी चाहिए, बड़ों का एहतराम होना चाहिए, छोटों पे शफ़क़त होनी चाहिए। ये बहुत मैटर करती है चीज़। और बाकी वो सिलेबस का रहना, तो आजकल ये है कि ओल्ड फैशन, वो ओल्ड जो सिलेबस है ना, वो भी बहुत करवा रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो हो जो आगे मॉडर्न है ना, आउटकम बेस्ड सिलेबस जिसे कहते हैं, वो बच्चों को पढ़ाया जाए, जो इसमें दुनिया आगे निकल रही है बहुत। हमें ये कराया जाए कि बहुत पीछे वाला सिलेबस करवाया जा रहे हैं, इधर स्किल्स नहीं है बच्चों में।
بس وہی تھیوری وغیرہ پڑھا رہے ہیں، بچے بھی اسے پڑھ کے بس دے رہے ہیں۔ یوٹیوب جو ہے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ جائیں، پورے ٹیوٹوریل پڑے ہوتے ہیں ایک لینگویج کے، میں اپنے فیلڈ کے ریلیٹڈ بتا رہا ہوں، پروگرامنگ لینگویج ہے، اس کے پورے ٹیوٹوریل پڑے ہوتے ہیں، 40 ویڈیوز ہوتی ہیں یہی 5-10 منٹ کی، وہ دیکھ لیں، آپ کو آگے فیلڈ میں بہت کام دیں گی، کیونکہ ماڈرن لائف میں یہی کچھ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے، پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے؟ صبح سے لے کر سوتے وقت تک کیا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے ایک کامیاب اسٹوڈنٹ کے لیے؟ 5 سے 6 گھنٹے صرف پڑھتا تھا، لیکن میرا یہ تھا کہ جب میں پڑھتا تھا، اسٹڈی کرتا تھا نا، تو میرا فل فوکس اسٹڈی پہ ہوتا تھا، بس باقی میرا کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا کہ میں نے آج ادھر جانا ہے، کھیلنا ہے، ادھر کھیلنا ہے، یہ میرا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اسکول میں جب کلاس میں ہوتا تھا تب بھی یہی ہوتا تھا میرا روٹین، اور جب میں گھر جاتا تھا تو بالکل ٹائم دیتا، 3 گھنٹے میں کالج سے جب واپس جاتا تھا اس وقت ہوتا تھا، باقی رات کے ٹائم 3 گھنٹے دے دیا ٹائم، لیکن یہ تھا کہ فل فوکس کر کے وہ سبجیکٹ میں نے تیاری کی ہے۔ جو پوزیشن ہولڈرز بچے ہوتے ہیں وہ بس کتابی کیڑے ہوتے ہیں، کتابوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، کچھ ہوش نہیں ہوتا، وہ کھیلیں بھی، وہ سوشلی لوگوں سے ملیں، گھر کے معاملات میں حصہ لیں، تو اس میں کس طرح کی صداقت ہے؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے اتنی سچ، میں باقی گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتا ہوں، ماشاءاللہ سے فیملی میں میرا ایک نام بھی ہے، کام بھی کرنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ میری جو ہے کوکریکولر ایکٹیویٹیز جیسے کہتے ہیں فزیکل سپورٹس وغیرہ، اس میں بھی میں حصہ لیتا ہوں۔ باقی اسکلز کی بات رہی تو میں یوٹیوب پہ میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے جب میں کالج لائف میں تھا اس وقت، کیونکہ اس وقت روٹین تھی۔ تعلیم جو ہوتی ہے اصل یہی ہے کہ وہ آپ کو دوسروں کی قدر، اپنے ریلیٹیوز کی قدر سکھائے۔ آپ کا فیورٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ وہ کون سی شخصیات نے جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا، جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا؟ میرا فیورٹ سبجیکٹ میتھ ہے، اور میرے فیورٹ ٹیچر بھی میرے والد صاحب ماسٹر محمود رشید یہی ہیں، کیونکہ شروع سے میں ان کے پاس پڑھا ہوں 10 تک، اور میرا میتھ میں جو انٹرسٹ تھا وہ تھا ابھی ان کی وجہ سے، کیونکہ ان کا بھی سبجیکٹ میتھ کا تھا، تو مجھے بڑا وہ شوق سے میں پڑھتا تھا ان کا سبجیکٹ، مجھے مزہ آتا تھا ان کا سبجیکٹ پڑھتے ہوئے۔ تو FSC میں بھی میرا یہ تھا کہ میتھ کا سبجیکٹ مجھے بہت پسند تھا اسی وجہ سے۔ شاہزیب، آپ کی فیوچر کی کیا پلاننگ ہے؟ مستقبل میں آپ کیا بننا چاہیں گے، اور آج کل آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے کر رہا ہوں، CS کر رہا ہوں، بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس، اور ان فیوچر آئی وانٹ ٹو بی این سافٹ ویئر انجینئر، اور اس کے لیے میں بھرپور محنت بھی کر رہا ہوں، آن لائن ورک بھی کر رہا ہوں، فائیور پہ، اپ ورک پہ، لوگو ڈیزائننگ ہوگی، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے پروجیکٹس جو آتے ہیں سافٹ ویئر کے وہ بھی میں کر رہا ہوں۔ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسج دیں گے؟ نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے؟ ہماری ینگ جنریشن کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ اپنے جو بچے ہیں ان کی چیک اینڈ بیلنس رکھیں، کالج میں جس میں کالج میں پڑھتے ہیں نا ان سے کانٹیکٹ کریں۔ اور اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں نا اس میں انٹرسٹ پیدا کر کے جائیں، اگر آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے تو اس میں انٹرسٹ پیدا کریں، یا شروع سے آپ کہہ دیں کہ میں نے انجینئرنگ کرنی ہے اس وجہ سے کرنی ہے۔ ناظرین، اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک خوش نصیب باپ سے، والد سے، جن کے بیٹے نے ان کا نام روشن کیا، ملک کا نام روشن کیا، قوم کا نام روشن کیا۔ محمد خورشید صاحب جو کہ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور ان کے بیٹے نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی اور گولڈ میڈل حاصل کی۔ جی، سب سے پہلے میں جناب مکرم عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے، اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اور ان اساتذہ کا بھی جنہوں نے میرے بیٹے کو بنانے میں، اس کامیابی کے دلانے میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ میری شروع سے خواہش تھی کہ میرا کوئی نہ کوئی نابلی بیٹا اس پوزیشن پر جائے کہ پورے آزاد کشمیر میں ٹاپ کرے۔ ایک میں نے سٹارٹنگ میں وین رکھا تھا، تو اللہ کا یہ بہت شکر ہوا، لاکھ لاکھ کرم ہوا کہ اس نے نابلی مجھے اس ایز اے اس بیٹے کی باپ کے طور پر مجھے یہ کامیابی نصیب کی۔ میں نے اس کو شروع سے ہی بار بار باور کراتا تھا کہ بیٹا نمبر لینا اتنا نہیں ہے، پوزیشن لینا بھی بہت امپارٹنٹ ہے، اور بینگ باپ میں اس پر چیک اینڈ بیلنس میں اگر ایک ماہ نہیں 15 دن کے بعد میں ضرور کالج میں رابطہ کر کے ان کے اساتذہ سے، ان کے جو پرنسپل ہے ان سے رابطہ کر کے اس کی جو بھی صورتحال ہے، جو بھی معاملات ہیں میں ڈسکس کرتا تھا، اور میں ان لوگوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اس میں بہت کردار ہے۔ جی، چودھری مطلب صاحب سے بہت یعنی کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب نثار چشتی صاحب کا جو اس کو تو پرنسپل تھے اقرا کالج آف ایکسلنس کے،
ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان اساتذہ کا جنہوں نے اس پر محنت کی، اس کو موٹیویٹ کیا اور اس قابل بنایا کہ یہ اس مقام پر آج پہنچا ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ اچھا، آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک استاد بچے کی تعلیم و تربیت میں، اس کی کامیابی میں، اس کی مستقبل سازی میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ باریک بینی سے ہر چیز جانتا ہے، تو جو بھی اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ اپنا بیٹا بیٹی ہو یا کسی کا بیٹا بیٹی ہو، تو یہ میں اس کو ساتھ ساتھ لے جاتا تھا کہ اس کو جہاں جہاں کوئی مشکل پیش آتی تھی میں گائیڈ کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ جو اس کے اساتذہ تھے وہ بھی اس کی رہنمائی میں بہت مدد کرتے تھے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے معیز الرحمان، جو شاہ زیب خورشید کے بڑے بھائی ہیں۔ ہم ان سے بھی جانیں گے شاہ زیب کے بارے میں، کامیابی کے بارے میں۔ آپ کے بھائی نے تو ماشاءاللہ پوزیشن لے لی ہے، تو کہتے ہیں جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کے والدین یا بھائی بھی ذہین ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور شاہ زیب کی کامیابی کا کریڈٹ کسے دیں گے، اور کیا سمجھتے ہیں شاہ زیب نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ میرا نام معیز الرحمان ہے، اور میں محی الدین اسلامک انسٹیٹیوٹ آف فارماسیوٹیکل سائنسز سے ڈی فارم کر رہا ہوں۔ تو اصل میں جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اسٹارٹنگ سے ہمارے والد صاحب نے بہت موٹیویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جس چیز میں بھی پڑھو، آپ اس میں اپنا انٹرسٹ پیدا کرو، اور اس فیلڈ میں اتنا آگے جاؤ کہ آپ کو لوگ پہچان سکیں۔ اور شاہ زیب کی یہ بات تھی کہ وہ پنکچوئل بہت تھا، اور وہ جس بھی چیز میں پڑھتا تھا وہ فوکس ہو کے پڑھتا تھا، اس میں انٹرسٹ لاتا تھا، اور اتنی انتہا سے کرتا تھا کہ وہ اس میں کہتا کہ میں آگے جاؤں، اس فیلڈ میں آگے جاؤں۔ تو ہمارے والد صاحب کی اس میں بہت محنت ہے، ہمارے اساتذہ کرام کی بھی ہے۔ ناظرین، ذہین طلباء یہ والدین کا، اس معاشرے کا، اساتذہ کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اپرچونٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہ ذہین طلباء دوسرے ممالک میں جا کر اپنی سروسز پیش کرتے ہیں، تو حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور ایسے مواقع پیدا کرنے چاہیے کہ جس سے ہم ایسے باصلاحیت طلباء کی خدمات سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنے میزبان مکرم عباس کو دیں اجازت، انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔